سب نے مل کے بیان کیا کہ وہاں اسرائیل کا زوال ہوا. اس حصے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا امریکہ کا زوال آیا. ایک امریکی خود جو ہے نا انالسٹ نے بھی بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ ایرانی اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنا امریکہ میں اس چیز سے ڈرا جاتا ہے کہ تمہارا تیل جو ہے, تمہارا جو پیٹرول ہے وہ $6 کا ہو جائے. یہ تمہیں $6 کا پیٹرول ہونے کا جو ہے وہ خوف زیادہ ہے. وہ دنیا میں ایک قسم کے بدنام ہو گئے, عسکری لحاظ سے بھی اور ڈپلومیٹک لحاظ سے ہو گئے. دیکھیں سب سے زیادہ تنہائی جو ہے نا, آپ یعنی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کو بھی انکار کرے گا. امریکہ کو چھوٹے چھوٹے ممالک بھی انکار کر رہے ہیں. نیٹو کو بھی سوچتے کہ نیٹو کبھی یعنی کہ نیٹو جو ہے وہ امریکہ کی رائے کے علاوہ اس کی رائے ہوگی, اسپین کی رائے علیحدہ ہوگی. اب جاپان جو ہے وہ انکار کرے گا, جاپان انکار کر دے گا. ہاں مثال کے طور پر ساؤتھ کوریا مثلا انکار کرے گا. اور کتنی بار آپ دیکھیے ایران نے اس پوری جنگ میں کسی جگہ پہ بھی نہ کہا کہ فلاں آؤ میری مدد کے لیے. اگر حوثیوں کو بھی نہیں کہا, اگر لبنان میں مزاحمتی بلاک کو نہیں کہا, وہ خود سے وارد ہوئی. یمن کے حوثیوں کو نہیں کہا, وہ خود سے وارد ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا ٹرمپ بار بار کبھی ایک کو پکار ہے, کبھی دوسرے کو پکار ہے, کبھی تیسرے کو, آؤ کیا کرو اپنا ہے. ان سے پہلے سے کھلی ہوئی تھی, ادھر آگے کھولو. خواجہ سعد رفیق کے ٹویٹ کی بھی جو ہے وہ بات کروں گا. اس نے بھی یہ کہا کہ یہ جو مادہ پرست ہیں, یہ لوگ اصلا سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان لوگوں سے کہ جو شہادت طلب ہے. بہت سارے ممالک جنہوں نے اس کو اڈے دیے ہوئے سیکورٹی کے لیے, ان کا اعتماد سب سے پہلے ختم ہوا خود امریکہ ان کی سیکورٹی کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور بعد میں عرب ممالک, لیکن انہیں پتہ چلا کہ یہ کہنے کو ان کی سیکورٹی تھی, لیکن اصل میں یہ اسرائیل کی سیکورٹی تھی. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی بیسس کی سیکورٹی نہیں کر سکتا, یہ ہماری ملک کی سیکورٹی کیسے کرے گا. الٹا کیا ہوا, اب وہاں پر خود امریکہ میں 3000 مقامات پر تقریباً 80 لاکھ ملینز لوگ نکلے ہیں. الٹا ہو گیا. اور پھر ایک اور چیز بھی دیکھیں نا, اس کو بھی اضافہ کریں نا, یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کی فوجی قیادت یہ چیزیں ختم ہو, خود اپنے 8 انہوں نے افراد جرنیل ہٹا دیے, آرمی چیف ہٹا دیے, بڑے پائے کے جرنیل ہٹا دیے, جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے رجیم چینج وہاں کرنا تھا, آپ نے تو اپنا رجیم چینج خود امریکہ میں ہو رہا ہے. خود ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. راز نبرد میں آپ سب دوستان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک وہ دور تھا جبکہ دنیا میں 2 بڑی سپر پاورز ہوا کرتی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ 1992 میں ایک سپر پاور کا خاتمہ ہو گیا, اور اس خاتمے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ سپر پاور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سپر پاور نہیں رہتے. ایک سپر پاور کے خاتمے کے بعد دوسری نے اور بھی زیادہ طاقتور بنی, اور اس حد تک طاقتور ہو گئی کہ جب اس کا جنگی بحری بیڑا اپنے ملک سے روانہ ہوتا تھا تو دشمن ملک جو ہے وہ تسلیم ہو جاتا, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی زوال کا شکار ہو گئی, اور اب وہ تباہی کے دہانے پر. اسی زوال کو تفصیل سے جاننے کے لیے ہم اپنے معزز مہمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں. جی, آپ کی نظر میں یہ جو زوال پیش آ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ, اس کا مقدمہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کے بعد سے. میری رائے میں اگر اس موجودہ زوال کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا, اور اس کا آغاز جو ہے وہ طوفان الاقصی سے ہوتا ہے. جو فلسطین کے اس وقت کے جو جوانوں نے, اس وقت کی مزاحمتی تحریک نے یہ طوفان الاقصی کو آغاز کیا نا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. طوفان الاقصی کا نتیجہ کیا نکلا؟ طوفان الاقصی جب ہو رہا تھا نا, اس وقت نا 2 چیزیں بڑی آپ کو نظر آ رہی تھی جو دنیا کے اوپر چیزیں چھائی ہوئی تھی. طوفان الاقصی میں ایک چیز جو بڑی واضح سامنے نظر آ رہی تھی, آپ لوگوں نے بہت زیادہ لفظ بھی سنا ہوگا, ڈیل آف سینچری کا لفظ سنا ہوگا. جی ابراہیم ایکارڈ, ابراہیم ڈیل آف سینچری, یہ بہت زیادہ چل رہا تھا. اس کے تحت جو ہے نا, جو مسلم ممالک جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھے اسرائیل کو, وہ قبول کرنے پہ آ گئے تھے, اور جو لوگ قبول نہیں کرنے پہ آتے تھے ان کو کم از کم وہ اقتصادی معاہدوں کے ذریعے سے ضرور شامل کرنے. اور اسرائیل کی عسکری طاقت کا بھی ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ بہترین ملٹری آپ کے پاس ہے, اسرائیل کے پاس ہے, بہترین انٹیلیجنس اسرائیل کے پاس ہے, لیکن اس ہوے کو بھی طوفان الاقصی نے آ کے ختم کیا. تو نتیجہ مجھے اس کے 2 بڑے نتیجے مجھے, یا ویسے تو اور بھی نتائج تھے, لیکن میں یہاں صرف 2 نتیجوں کی بات کروں, کیونکہ آپ جس موضوع سے, میں اس موضوع کے اندر رہتے ہوئے بات کروں گا. پہلا یہی کہ وہ جو ان کی اقتصادی, اکنامک, ہر طرح کی ڈیلز تھیں, وہ ابراہیم ایکارڈ کا جو ہے نا اس طوفان الاقصی نے خاتمہ کر دیا. ابھی آپ کو کہیں پہ بھی اس کا نام وغیرہ سننے کو نہیں مل رہا. دوسرا جو ہمارے معزز مہمان اون بھائی نے بات کی, وہ بات کہ اسرائیل کا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا, اور یورپ اور امریکہ کے اندر رائما اس کے مخالفت میں چلی گئی. یہ میں ایک انالیسس سن رہا تھا ایک یورپین کا, انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا خاتمہ پتہ ہے کب ہوگا؟ اس نے کہا اسرائیل کا خاتمہ تب ہوگا جس دن یورپ اور امریکہ میں اس کے خلاف رائما بن جائے. یعنی ایک دفعہ فلسطین کا موضوع
دوبارہ سے زندہ ہو گیا. یعنی کہ اور وہ زندہ بھی یوں نہیں کہ صرف مسلمان ممالک تک رہا، بلکہ وہ مسلمان ممالک سے نکل کر اب وہ رہبر معظم کی ایک بڑی زبردست انہوں نے طنزاً کہا تھا بعض کے گویا کہ پیرس میں اور لندن میں بھی وہاں پہ آپ یوں کہیں کہ وہاں کے بسیجی کی یہ انجام دے رہے، یعنی کہ اس طرح کا ایک طنزی جملہ رہبر معظم نے کہا تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے. تو اب یہ وہ آواز کے جو صرف بعض مسلمان بھی جس آواز کو بلند کرنے سے اور اس کے حق میں بولنے سے ڈرتے تھے، اب وہ اس کے حق میں آواز جو ہے وہ کافر اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں کہ جو مسلمان ہی نہیں ہیں. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑے مظاہرے وہ خود یورپ اور امریکہ کے اندر ہوئے ہیں اور ان یونیورسٹیز کے اندر ہوئے ہیں. یونیورسٹی کو یہ اس کی مثال موجود ہے سب سے بڑی. تو اس کا نتیجہ میرے حساب سے جو آپ نے سوال کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا کہ اسرائیل کا جو بھرم تھا نا وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا. اور یہ میں لٹرلی بات صحیح معنوں میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو آپ دیکھ لیجیے جا کے کہ اگر اس وقت خصوصاً جو طوفان الاقصی میں حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر، اگر اس وقت امریکہ اس کی مدد کو نہ آتا تو اسی وقت اسرائیل جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا. بلکہ میں آپ کی بات کو اس طرح بڑھاؤں گا کہ حتیٰ ایران نے تو حملہ بعد میں کیا نا، حتیٰ صرف اور صرف جو غزہ کے مظلومین تھے وہ جو حملے کر رہے تھے وہ بھی اگر امریکہ مدد کے لیے نہ آتا اور اگر ہمارے خائن مسلمان حکمران اگر وہ اس میں شامل نہ ہوتے، اردن شامل نہ ہوتا، ترکیہ شامل نہ ہوتا، باقی یہ عرب ممالک شامل نہ ہوتے اور وہ جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ نہ دے رہے ہوتے تو اسرائیل نے اس کے مقابلے میں بھی نہیں ٹکنا. تو ابھی آپ کی نظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے وہ ختم ہو گیا، طاقت جو اس کا ہیمنہ تھا، ایک جو ہوا بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی ایران پہ اٹیک کیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے، تو انیشیلی یہ جو اٹیک ہے امریکہ اور اسرائیل کا ایران پہ جو ہے، آیا یہ جو زوال آہستہ آہستہ ہو رہا ہے تو اس اٹیک کا یا اس جنگ کا بھی کوئی اثر ہے اس زوال پر؟ جی دیکھیے اس جنگ کا بھی جو ہے وہ اس زوال پہ اثر ہے. کیوں اس وقت جو ہے وہ اتنا بڑا رسک لیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے. امریکہ اور اسرائیل نے جو کوئی بھی صدور، جتنے سابقہ صدور تھے ان میں سے کوئی بھی یہ رسک نہیں لے رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں اسرائیل کا کمزور ہونا کہا جاتا ہے کہ ایران کی پروکسیز ہے. نہیں، ایران کی پروکسیز نہیں ہے، ایران کے الائز ہے، اتحادی ہیں. اصل میں اگر کوئی پروکسی ہے تو امریکہ کی پروکسی ہے. اس خطے میں کون ہے؟ اسرائیل ہے. اور یہ جو عرب ممالک میں جتنی بھی بیسز ہیں یہ صرف اور صرف اسی کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اسی کے دفاع کے لیے. اس کا مطلب ہے اسرائیل اتنا کمزور ہو چکا ہے، امریکہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مجبوراً ان کو ایران پہ جو ہے وہ حملہ کرنا پڑ رہا ہے. جی اس میں دو نکات کا اضافہ کروں گا کہ جب اسرائیل کا بھرم ٹوٹ گیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اس کا بھرم توڑا کس نے، اس کے پیچھے ہے کون. یہ بڑا اہم نکتہ ہے اس کو سمجھنے میں. اس کے والے سے انہوں نے پھر جو ہے نا 2 سٹیپ طے کیے. پہلا سٹیپ یہ کیا کہ ایران کے اندر جو ہے نا، ایران عراق باقاعدہ جنگ شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا انہوں نے جو ہے یہاں کے اندر جو ہے نا وہ فسادات جو ہے نا پھیلائے شروع کیے. جو شہید رہبر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی تحلیل کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ اس فسادات کے پیچھے جو تھے نا وہ ان کے مزدور جو ان کے لیے استعمال ہو رہے تھے وہ افراد موجود تھے. اور یہ بات آج ثابت بھی ہو گئی، مرسنریز جو تھے اسرائیل کے. اور اب یہ بات ثابت بھی تو ہو گئی نا، ٹرمپ نے کیا کہا ہے کہ میں نے جو ہے نا ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا تھا کردوں کو، اور کہہ رہا کہ اس نے استعمال نہیں کیا. یہ بات تو اب سب کے سامنے آ گئی ہے. یعنی اس کی ہنڈیاں جو ہے بیچ چوراہے میں پھوڑ دی ہے، خود اپنی ہنڈیاں. یعنی وہی چیز جو یہ الزام لگا رہے تھے اسی الزام کو اس نے خود ثابت کیا کہ ایسے یہ ہم نے اسلحہ پرووائڈ کیا تاکہ ایران کو جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکے. تو یہ پہلا جو ہے وہ وہی جو آپ فرما رہے تھے، یعنی کہ وہ جو فسادات ہیں وہ حقیقت میں ایک قسم کا کو تھا. رہبر معظم نے کہا کہ یہ ایک قسم کا کو تھا باقاعدہ، کیونکہ کو میں کیا ہوتا ہے تختہ الٹا جاتا ہے. تو تختہ الٹنے کی کوشش تھی لیکن اس میں سازش تھی اور اس میں بری طرح ناکام ہوئے. اچھا وہاں پہ پھر ان کا یہ انالیسز نظر آیا کہ یار یہ کامیاب کیوں نہیں ہو پایا. انہیں سمجھ آئی کہ اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے رہبر معظم موجود تھے. اب انہیں سمجھ آیا کہ جب تک یہ نہیں ہٹیں گے نا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے نظر میں عوام، ان کے بقول عوام تیار بیٹھی ہے. جیسے ہی ہم اس رہبر کو شہید کر دیں گے
پھر عوام خود بخود کیا اٹھے گی اور اس کا رجیم چینج. اچھا ایک بڑی بات یہ کہ خود اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس چیز میں بہت ماہر ہے. یعنی آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے بہت ساری حکومتیں جو ہیں اسی طریقے سے تبدیل کی ہیں. اور وینزویلا کا جو معاملہ ہوا ہے نا, جی جی اس نے نا ایک قسم کے, دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ حتیٰ آپ کہیں کہ یہ خدائی مدد ہوتی ہے. جی جی بالکل. آپ دیکھیے مثال کے طور پہ جنگ بدر میں کفار کو یہ لشکر اسلام اور بھی چھوٹا نظر آ رہا تھا. بالکل ایسے. کیوں چھوٹا نظر آ رہا تھا؟ اس لیے چھوٹا نظر آ رہا تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو یہ آسان نظر آئے, ایک آسان ٹارگٹ نظر. وینزویلا کی جو کامیابی ہوئی امریکہ کو, اس نے سمجھا کہ اب یہی والا کام ایگزیکٹلی میں جو ہے وہ ایران میں کرتا ہوں. جی جی بالکل. تو اب یہ اس مرحلے پہ آئے کہ ہم جب تک ان کو نہیں راستے سے ہٹائیں گے تب تک جو ہے نا رجیم چینج نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے یہ کام کیا بھی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, یہ کام کیا نا. اور نہ صرف رہبر کو شہید کیا بلکہ اس وقت کے جو ٹاپ کے ملٹری لوگ تھے ان کو بھی اسی پہلے حملے میں شہید کیا. ہاں اب آتے ہیں کہ واقعی کیا وہ اپنے اہداف کو حاصل کر پایا یا نہیں کر پایا, اور کیا اور مضبوط ہو گیا, جو آپ کا مین سوال ہے. جی جی دیکھیں ان کے 4 بڑے اہداف تھے جو انہوں نے انٹروڈیوس کیے تھے مارکیٹ میں. پہلا ہے کہ نظام کی تبدیلی, رجیم چینج جس کو کہتے ہیں. دوسرا جو تھا میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کرنا, ٹھیک ہے. تیسرا ان کا تھا کہ نیوکلیر صلاحیت کو کیا کرنا, ان کی ختم کر دینا, اور آخر میں بحری فوج کا بھی خاتمہ کر دینا. یہ اہداف تھے. تو آئیں دیکھتے ہیں کیا یہ اہداف آپ مجھے ابھی آپ بتائیں ان 4 میں سے کا کوئی بھی اہداف حاصل ہو سکا ابھی تک؟ نہیں, ان میں سے کوئی ہدف نہیں ہے, بلکہ الٹا ہو گیا. اب تو آپ نے ہرمز وہ کھلوانے والا سن رہے ہوں گے. یعنی ہدف سمٹ کے وہ ان اہداف کو بھول کے ہدف اب آ گیا ہرمز, وہ جو ہے وہ ہو گیا. یعنی کہ واقعاً جو ہے وہ رجیم چینج یہاں پر دیکھیں. ابھی ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رجیم چینج کرنے آئے تھے, تم تو ہمارے نعرے بھی جو ہے وہ نہیں بدل سکے. یعنی ہم پہلے بھی جو ہے وہ مثلا کہتے تھے اللہ اکبر خامنائی رہبر, اب بھی جو ہمارا رہبر بنا ہے اس کا نام بھی خامنائی ہے, ہمارا تو نعرہ بھی وہی ہے. یعنی میں نے یہاں نتیجہ کیا نکالا کہ اصلی اہداف تو بھول گیا, جو ہدف تھا ہی نہیں آپ نے ہرمز, اب سارا اس کے کھلوانے پہ سارا کا سارا سسٹم. اصل میں وہ 4 اہداف میں سے ایک جو مثلا نیوی فورس کا جو خاتمہ تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ جب ہم جنگ چھیڑیں گے تو ایران کے پاس جو ایک پاور پوائنٹ ہے یہی آبنائے ہرمز والا, اور وہ اس کو کور کر لیں گے. تو وہ اسی وجہ سے ایران کی نیوی ختم کرنا چاہتے تھے کہ آبنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول حاصل کر سکے. اور اس وقت جو ہے ان کا مین ہدف یہی رہ گیا, یعنی باقی وہ 3 اہداف بالکل ان کے لیے ناممکن ہو گئے ایک قسم. بس جنگ نے جو ہے نا اس کے زوال میں اس کو نا بلکہ یوں کہے کہ اس کو صورت بخشی ہے. اب آتے ہیں یہ اس پوائنٹ کی طرف جو آپ نے کہا تھا کہ یہ اہداف تو حاصل نہیں کر پایا بلکہ اس کے کچھ برعکس چیزیں ہوئی ہیں. وہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو میں بلکہ اس کو کہتا ہوں کہ جس طرح پہلے والے حصے میں نے آپ کو بیان کیا, ہم سب نے مل کے بیان کیا کہ وہاں اسرائیل کا زوال ہوا, اس حصے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا امریکہ کا زوال آیا. میں ایک بڑی دلیل پاور کا زوال, میں آپ کو پہلا پوائنٹ تو میں نے بیان کر دیا, ہم سب نے مل کے کہ اہداف تو وہ کوئی حاصل نہیں کر بلکہ ایک ایسے ہدف کی طرف آ گیا جو ہدف تھا ہی نہیں. زوال کیسے ہوا کہ دنیا کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر اس کا ایک بھرم قائم تھا نا, ہیجمنی قائم تھی نا, وہ ٹوٹ گئی. کیسے؟ میں کچھ دلائل دیتا ہوں, آپ لوگ پھر اس میں بتائیے گا. سب سے پہلے جو ہے نا عرب ممالک جنہوں نے اس کو اڈے دیے سیکورٹی کے لیے, ان کا اعتماد سب سے پہلے ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا بتائیں. خود امریکہ ان کی سیکورٹی کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور بعد میں عرب ممالک, لیکن انہیں پتا چلا کہ یہ کہنے کو ان کی سیکورٹی تھی لیکن اصل میں یہ اسرائیل کی سیکورٹی کا جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی بیسز کی سیکورٹی نہیں کر سکتا یہ ہمارے ملک کی سیکورٹی کیسے کرے گا. اچھا دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے چاہ رہے تھے کہ جی ایران کی عوام جو ہے وہ اٹھے گی اور وہ سپورٹ میں آئے گی اور ختم کرے گی. لیکن یہاں تو الٹا ہو گیا, اور آپ ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی تک دیکھ لیں کہ ایران کی عوام تو الٹا نظام کے حق میں سڑکوں پہ نکل آئی. اور وہ ہوتا ہے نا جو کسی اور کے لیے جو گڑک ہوتا ہے اس میں گر جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ الٹا کیا ہوا, وہاں پر خود امریکہ میں 3000 مقامات پر تقریباً 80 لاکھ ملینز لوگ نکلے ہیں. الٹا ہو گیا. اور پھر ایک اور چیز بھی دیکھیں نا, اس کو بھی تو اضافہ کریں نا, یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کی فوجی قیادت یہ چیزیں ختم ہو, خود اپنے 8 انہوں نے افراد جرنیل ہٹا دیے, آرمی چیف ہٹا دیے, بڑے پائے کے جرنیل ہٹا دیے, جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے رجیم چینج وہاں کرنا تھا, آپ نے تو اپنا رجیم چینج خود امریکہ میں ہو رہا ہے, خود ہو گیا. امریکہ میں ابھی ان کی جو فضائی برتری تھی F-35 سمبل تھا فضائی برتری, اس کا کیا ہوا, ٹیکنالوجی ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا آپ کی جو سب سے بڑا بحری بحرہ ہے جو ٹھیک ہے جرالڈ فورڈ ایئر کرافٹ, ہاں وہ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے ایئر کرافٹ کیریئر, وہ جنگ میں آئے بغیر ہی
واپس چلا گیا. یعنی یہ خدائی مدد کے بغیر نہ F-35 گر سکتا تھا نہ یہ خود اس کے زوال کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنا. بالکل اس طرح بالکل اس طرح. اور تیسرا جو تھا خود عالمی رائے عامہ خود اس کے خلاف ہو گئی. عالمی رائے عامہ ہی بدل گئی. بالکل ایسے. دیکھیں اس سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا تجزیہ ہوگا کہ ہمیشہ چاہے جو بھی ہو جنگوں کا نتیجہ ہمیشہ امریکہ اسرائیل کے حق میں شو کیا جاتا تھا کیونکہ میڈیا کے حق میں. لیکن اس طرح وہ بیانیہ حالانکہ بنانے کی بڑی کوشش کی انہوں نے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو پائے. یعنی وہ دنیا میں ایک قسم کے بدنام ہو گئے عسکری لحاظ سے بھی اور ڈپلومیٹک لحاظ سے ہو گئے. دیکھیں سب سے زیادہ تنہائی جو ہے نا آپ یعنی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کو بھی انکار کرے گا. امریکہ کو چھوٹے چھوٹے ممالک بھی انکار کر رہے ہیں. نیٹو کبھی سوچ سکتے کہ نیٹو کبھی یعنی کہ نیٹو جو ہے وہ امریکہ کی رائے کے علاوہ اس کی رائے ہوگی, اسپین کی رائے علیحدہ ہوگی. اب جاپان جو ہے وہ انکار کرے گا, جاپان انکار کر دے گا. ہاں مثال کے طور پر ساؤتھ کوریا مثلا انکار کرے گا. اور کتنی بار آپ دیکھیے ایران نے اس پوری جنگ میں کسی جگہ پہ بھی نہ کہا کہ فلاں آؤ میری مدد کے لیے. انہوں نے حتی یمنیوں کے حوثیوں کو بھی نہیں کہا, حتی لبنان میں مزاحمتی بلاک کو نہیں کہا, وہ خود سے وارد ہوئی. یمن کے حوثیوں کو نہیں کہا, وہ خود سے وارد ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا ٹرمپ بار بار کبھی ایک کو پکار رہا ہے, کبھی دوسرے کو پکار رہا ہے, کبھی تیسرے کو آؤ کیا کرو اپنا ہرمز جو پہلے سے کھلی ہوئی تھی اسے آگے کھلواؤ. اور حتی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرانس کے ایک جرنیل نے کہا امریکہ کی حمایت جو ہے ایسے ہی ہے جیسے ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کی ٹکٹ خریدنا. بالکل بہت بڑا بیان تھا. جی تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ یہاں پہ دوسرا سٹیپ یہ ہوا کہ امریکہ کا بھی جو ہے بھرم اور ہیجمنی کیا ہو گئی, وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی. اچھا دیکھیے ابھی جو ہے وہ جب اس مرحلے سے اگلے مرحلے میں داخل ہوئے اور مذاکرات والے مرحلے میں داخل ہوئے تو یہاں پہ امریکہ نے اپنی شرائط رکھانے کی کوشش کی. تو اس وقت کلیئر کٹ جو ہے سب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا. بالکل سپر پاور نہیں رہا تھا. یہ اب جو ہے وہ پاکستان میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہے, پوری دنیا میں بھی اٹھ رہی ہے. ساتھ یعنی وہ ماضی میں چلا گیا. ساتھ لوگوں نے یہ مذاق بھی اڑایا کہ بھائی تم شرائط رکھا رہے ہو, شرائط کبھی ہارنے والے نہیں رکھاتے, جیتنے والے رکھاتے ہیں. یہاں سے میرے خیال سے ہم ایک اور مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ حتیٰ یہ جو 40 روزہ جنگ تھی اس نے تو زوال کو صورت بخشی. اس کے بعد مذاکرات نے بھی جو امریکی تابوت کا جو کیل اس میں ایک اور کیل ٹھونکا ہے. آخری کیل یا ٹھونکا ہے یا کم از کم ایک اور کیل جو ہے اس کو ضرور ٹھونکا ہے. تو یہاں جو آپ نے مذاکرات والی بات کی نا, اس کو بھی تھوڑا سا میرے خیال تحلیل کرنی چاہیے کہ دونوں طرف کے اہداف کیا تھے, کیوں مذاکرات چل رہے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا امریکہ کا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیتا ہوں. امریکہ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وہ جو جنگی میدان میں وہ حاصل نہیں کر پایا, جنگی میدان میں جو وہ حاصل نہیں کر پایا نا, کیونکہ دیکھیں نا یہاں آغاز کہاں سے ہوتا ہے, بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ آغاز اس کا. دیکھیں مذاکرات کا, مذاکرات سے ایک دن پہلے بلکہ 1 گھنٹے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا, اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ میں اب ملک کی بات ختم ہو گئی تھی, پوری تہذیب ختم کر دوں گا. اور آپ دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا تھا, کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا تھا, مہلت دے رہا تھا بار بار. اور آخری میں ہو رہا تھا. اسی وقت 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے کیا اعلان ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں مذاکرات اپنی شرائط پہ نہیں. ایران نے جو 10 نکات دیے ہیں ان کی شکایت ان کی شرائط پر میں اب مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. یہاں میں آپ کی بات بیچ میں کاٹوں گا. یہ ایک بار دنیا دیکھے ٹرمپ نے ایک جو چیز دنیا کے سامنے رکھی ہے نا, وہ یہ رکھی ہے کہ میں میڈ مین اسٹریٹجی ہے میری. بالکل ٹھیک ہے. اور ٹرمپ کے بارے میں ایک چیز بہت کلیئر ہو گئی ہے, اس پوری جنگ میں خاص کر کے کلیئر ہوئی. یہ جو وعدہ صادق نام رکھا گیا نا, اس نے کلیئر انہوں نے کیا, انہوں نے جتنی دھمکی دی ہے اس سے تھوڑا سا بڑھ کے کی ہے. یعنی کہ واقعی جو اس کو کہتے ہیں اس میں بالمسمى جسے کہتے ہیں نا وعدہ صادق. دوسری طرف سے ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے کوئی دھمکی بھی وہ نہیں انجام دے سکا, بلکہ اسے پیچھے ہٹا ہے. ہوا کیا, بیک ڈور میں کیا چل رہا تھا, یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. بیک ڈور پہ اس نے یہ دھمکی تو دے دی, ایک تو خود اس دھمکی کا ریئیکشن خود ویسٹ میں بہت زیادہ آیا. دوسرا یہ دھمکی تھی اس لیے کہ یہ ایران کو دبا سکے, ایران کو بھی نہیں دبا سکے. اب پیچھے سے یہ پریشر مسلسل ڈلوا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کسی طرح مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. یہاں پہ پاکستانی حکومت نے جس کا کردار ابھی سراہنا چاہیے, اس نے جو ہے وہ پھر کہا, کچھ گھنٹے رہ گئے, کہا کہ آپ جو ہے وہ جواب تو دیں ہمیں. یہاں پاکستان کی ڈپلومیسی بہت اچھی تھی.
اس نے جو ثالث کا کردار ادا کیا بخوبی ادا کیا اس نے، واقعی اور واقعا جو ہے پاکستان کو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ جو ہے بہت اچھا کردار ادا اس کیا نے وہ کردار ادا کیا جو ہماری عوام کی منگوں کا جو ہے ترجمان تھا، اور ہمارے اور صرف عوام نہیں، سیاسی سب لوگ اس پہ یہی چاہ رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے، ہمارے سیاسی ادارے وغیرہ سب تھے، الحمدللہ انہوں نے بہت پازیٹیو کردار ادا کیا جنگ واقعی سراہنا چاہیے۔ اب جو ہے نا یہاں پر ٹرمپ نے یہ کہہ تو دیا، لیکن ٹرمپ کا مقصد کیا تھا؟ وہ پریشر ڈالنا۔ ایران نے بھی پریشر ڈالا کہ پھر ہم بھی کچھ ایسا کریں گے کہ خود وہ لوگ جن ممالک میں تمہارے اڈے ہیں وہ خود ان کے حکمران تمہیں کہیں گے کہ اس جنگ کو ختم کرو۔ اب جب دیکھا کہ اس پریشر میں بھی نہیں آ رہے تو پھر دوبارہ پاکستان سے رابطہ کیا گیا، اور یہاں پہ بھی رابطہ ہوا، تو یہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس شرط پہ مانیں گے کہ یہ ہماری 10 شرائط ہے۔ وہاں سے ایران نہیں کہا، ہاں پاکستان نے کہا کہ یہ 10 شرائط تو نہیں مانے گا امریکہ۔ انہوں نے کہا آپ پہنچائیں، مانے نہ مانے علیحدہ بات، وہاں پر پہنچائیں، ٹرمپ فوراً مان گیا۔ پاکستان نے کہا کہ ہاں ٹرمپ مان گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا، یہ اہم ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو بیچ میں بات کو کاٹا، یہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ٹویٹ کرے اور کہے کہ میں یہ 10 شرائط کو مان گیا ہوں۔ رسمی طور ٹرمپ نے فوراً وہ ٹویٹ بھی کر دیا۔ یہ بھی خود فتح دی۔ آپ نے بڑا اچھی تمیز میری باندھی۔ میرا پہلا نقطہ یہی تھا کہ مذاکرے میں جانے سے پہلے ہی ٹرمپ کا بیانیہ شکست کھا گیا، یہ نتیجہ گیا کہ شکست کا بیانیہ آ گیا۔ شکست کھا گیا، اور یہ پوری دنیا نے کہا کہ خود مذاکرات میں آنا، ابھی تو مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے تھے، خود آنا ہی کہا گیا کہ یہ شکست ہے، یہ سب سے بڑی امریکہ کی شکست ہے۔ اور پھر کس کی ٹرمز پہ آیا جاتا ہے؟ فاتح کی ٹرمز پہ، اور ایران کی ٹرمز پہ آیا۔ تو ایران فاتح شمار ہوا۔ بالکل۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ دیکھیں مذاکرات میں جانے سے پہلے ہی اسی مرحلے کا جو ہمارا اس موضوع آپ نے سیکوینس اٹھایا، دیکھیں یہاں مذاکرات پہلے کبھی ایسے نہیں، تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوتا، تاریخ میں ہمیشہ اس کا ہاتھ بھاری ہوتا تھا، یہاں مذاکرات میں جانے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ شکست کھا چکا تھا۔ اچھا، اب یہ جو مذاکرات ہوئے اور جیسا کہ آپ نے تفصیل سے بیان کیا، بہت زبردست بیان کیا، اچھا اس کے بعد اب امریکہ کی جیسے عامیانہ عوام میں جو شکست ہو رہی ہے اس کی، یا جو عوام کہہ رہی ہے کہ امریکہ کی شکست ہوئی ہے، تو اس کے بعد بھی امریکہ جو ہے اب مذاکرات کے بعد آ کے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے ہرمز کو بلاک کر دوں گا، اور یا جو اس کے بعد کے حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح۔ پہلے میں ایک پچھلے والے موضوع کی ایک دلیل دے کے نا کہ جو انقلاب اسلامی ایران نے اپنی 10 شرائط کو رکھی تھی نا، اور وہ اس میں 2 پوائنٹس اور بھی اضافہ ہوئے۔ ایران نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وقت میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، دن بھی میں بتاؤں گا، جگہ بھی میں بتاؤں گا، حتیٰ افراد بھی میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا لانے ہیں یہاں پہ بھی۔ اور پھر اس کے بعد جو دو بیانیے نکلے ان مذاکرات میں، یہ آسان تو نہیں تھا، کافی عرصہ وقت تھا، لیکن 2 بیانیے سامنے آئے نا۔ ایک بیانیہ سامنے آیا امریکہ کا کہ جی ہمارے بھی مذاکرات اس وجہ سے کامیاب ہے کہ ایک پوائنٹ پہ ڈیڈ لاک آ گیا۔ کون سے پوائنٹ پہ؟ کہ یہ یورینیم کی بات ہمیں ضمانت نہیں دے رہا کہ میں آئندہ وہ ایٹمی صلاحیت نہیں بنوں گا۔ اچھا، یہاں پہ پھر انہی کی عوام نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کے انالسٹ نے اور یورپ امریکا نے۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی ایٹمی پاور ختم کر دی، ایٹمی یورینیم تو ختم کر دیا ہے، اوپر دوسری طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک مذاکرات میں آپ اسے جو ہے بیچ میں لا رہے ہیں، اور اسی شرط پہ جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی بیانیہ نہیں چل پایا، جبکہ اس طرف جو ہے نا ایران، انقلاب اسلامی ایران نے جو بیانیہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آئے تھے، ہماری نیت بالکل صاف تھی۔ جی، ایران کے تو 10 شرائط میں سے بھی ایک تھی کہ ہم جو ہے ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن ہمیں امریکہ پہ اعتماد نہیں تھا، کیونکہ 2 بار پہلے بھی وہ کیا کر چکا ہے، ہمیں دھوکہ دے چکا ہے مذاکرات دوران ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس میں آئے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ امریکہ ہمارا اعتماد حاصل کرے، اس طرح ہماری شرائط کو مان کے۔ وہ تو ایران نے خود کہا تھا کہ ہم امریکہ کے اصرار پر آئے تھے، امریکہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تھا ہم سے کہ جو ہے ہم اس مذاکرات، اس میں بھی ہم اپنی شرائط پہ آئے۔ اس کا ایک ہدف تھا، ایک اہم ہدف تھا جو ناظرین کو بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ باتیں کرنے لگ پڑے تھے کہ یہاں پہ ایران جو ہے وہ ہٹ درمی کا ہے۔ ایران کو یہ بھی دکھانا تھا، اور حتیٰ پاکستان، وہ کہہ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ لڑاکا ہے، یعنی لڑنے کی حمایت جنگجو ہے، جنگ طلب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خود پاکستان جیسے ایک مخلص ہمسائے کو بھی یہ بھی دکھانا تھا کہ ہماری نیک نیتی میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بھی دیکھ لو کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کر رہے، وہ ثابت کرنا تھا ان کے لیے بھی۔ اس نے تمام خلیجی ممالک کو، تمام دنیا کو یہ بیان کرنا تھا۔ اور دوسرا ایک اور اہم بھی نقطہ تھا، جو جنگ میں اس نے فتح حاصل کی تھی نا،
یہ دیکھیں یہ اکرم مرلہ ہوتا ہے, اس کو سیاسی محاذ پر جو ہے نا اس کو جو ہے نا ثابت کرنا تھا کہ میرے حقوق سیاسی حقوق بنوانے تھے. یہ بہت اہم نقطہ ہوتا ہے کہ ایک جو جنگ میں آپ نے جنگ میں جیتی ہوئی جنگ, بعض بار یہ ہوتا بھی ہے لوگ جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہار جاتے ہیں, لیکن انقلاب اسلامی ایران نے کہا نہیں بھائی جو چیز ہماری وہی حقوق مجھے دو گے تب میں اس پہ کنٹینیو کروں گا. ایران اپنے موقف پہ ڈٹا رہا. اچھا میں یہاں ایک آخری نقطہ وہ ایڈ کروں گا. دیکھیے ایرانی وفد جو گیا ہے نا اس نے بھی بڑا زبردست, اس کا نام جو رکھا انہوں نے میناب 168, یہ نقطہ بہت ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو شہداء کے وہ جو بچیاں مظلوم شہید ہوئی ہیں ان کے بیگز وغیرہ رکھ کے کیا پیغام دیا, یعنی ہم مظلوم بچیوں کے قاتل سے مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ جو انہوں نے بلیک ڈریس پہنے ہوئے تھے یعنی ہم عزاداری میں ہیں ابھی بھی, اور جو بیجز لگائے ہوئے تھے رہبر شہید, وہ سارے ہر ایک پیغام دیتا تھا, اور اس پیغام میں تھا کہ ہم درندوں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. آپ کی بات میں تھوڑا اضافہ کروں, بڑے پیدا ہے. آپ کمپیئر کریں دو وفود کو, ایک وہ وفد لایا تھا, اس کے وفود میں کون بندے تھے جو ہے بزنس مین ٹائپ اور اس طرح کے بندے, اور ادھر والے وفود میں پی ایچ ڈی اسکالرز ڈاکٹریٹ یہ سب یہ بندے تھے جو ماہر تھے. وہ تو یہ بھی بڑا تھا. تیسرا یہ تھا کہ وہ تہذیب کی جنگ لڑنے جا رہے تھے, جو آپ کا نتیجہ نا وہ انسانیت کی جنگ لڑنے آئے تھے, وہ یہ موقف لے کے آئے تھے بھائی, وہ ان کا پورا پیغام یہی تھا اسٹارٹ. اور اس کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کتنا سراہا گیا پوری دنیا کے اندر, وہ جو آپ نے وہ دیکھا ہوگا اس ٹویٹ کو, اس تصویر کو جو وہ بچوں کے انٹری اور وہ سارا, کیونکہ یہ دکھ ہم بھی دیکھ چکے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا پاکستان میں جب ہم پہ یہ دکھ ہوا تھا, ہم اس دکھ میں جب ہم اے پی ایس میں ہمیں ہماری پوری قوم ہل گئی تھی, پوری قوم ہل گئی تھی, اور اسی لیے تو پاکستانی قوم اس درد کو سمجھی ہے. بالکل ایسے دیکھیے ہمارا یعنی کہ اور بھی بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھی بہت چیزیں جو ہے وہ اور بھی کامن ہے, یہ خود بھی ایک چیز جو ہے وہ باعث بنی. تو آپ کے ہم اگر سوال کی طرف آئے, اب جو ہے وہ کیا ہے, اب جو ہے وہ اس مذاکرات کے بعد کیا, اب ٹرمپ جنگ کا تو دیکھیے جنگ کا حربہ تو وہ اپنا چکا. جی جی ٹھیک ہے. ایک امریکی خود جو ہے نا انالسٹ نے بھی بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا کہ ایرانی اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنا امریکہ میں اس چیز سے ڈرا جاتا ہے کہ تمہارا تیل جو ہے, تمہارا جو پیٹرول ہے وہ $6 کا ہو جائے. یہ تمہیں $6 کا پیٹرول ہونے کا جو ہے وہ خوف زیادہ ہے. جی جی بالکل. لہٰذا جو خوف ہے وہ وہاں نہیں ہے, ایران میں نہیں ہے. ایران میں تو اس وقت ہر کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے, خواتین بھی جو ہے وہ میدان میں سڑکوں پہ آئی, وہاں تو خوف نہیں ہے. وہ حتیٰ جنگ کے دوران بھی سڑکوں پہ موجود تھے, انہیں حتیٰ یہ ڈر نہیں لگتا تھا کہ جہاز ان کے اوپر سے گزر رہا ہے جس دن پوری دنیا میں لوگ گھڑیاں گن رہے تھے کہ ابھی ایٹم بم گرا دیا جائے گا, تو یہ لوگ اپنے پلوں پہ اپنے ثقافتی جو ورثے ہیں وہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے, انسانی زنجیر انہوں نے بنائی, تو ان کو تو خوف نہیں تھا. دوسرا جو ہے وہ دیکھیں میں ان کا خواجہ سعد رفیق کے ٹویٹ کی بھی جو ہے وہ بات کروں گا. اس نے بھی یہ کہا کہ یہ جو مادہ پرست ہیں یہ لوگ اصلاً سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان لوگوں سے کہ جو شہادت طلب ہے, جو شہادت کے طلبگار ہیں. ٹھیک ہے, اور جن کا نعرہ یہ ہے کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. یہ بس جنگ سے آپ نہیں ڈرا سکتے. اب پھر اگلا پریشر جو ہے اس نے پوائنٹ کیا دیا, یہ خود اس کی شکست ہے. دیکھیں یعنی کہ شطرنج کی گیم میں نا, آپ شطرنج کی گیم میں ایک بات ہوتی ہے اور اوور آل جنگ میں بھی یہ ہوتی ہے کہ انیشیٹو کس کے پاس ہے. اس وقت وہ فعال کردار کون سا ہے, یعنی کہ دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے, کون سا ہے کہ جو فعالیت کر رہا ہے, انیشیٹو لے رہا ہے اور وہ چیز کو انیشیٹ کر رہا ہے, اور دوسرا جواب دینے پہ مجبور ہے. اس وقت انیشیٹو ایران کے ہاتھ میں ہے, وہ جو ابنائے ہرمز کے اس میں. تو اب جتنے بھی ہے وہ دوسری طرف سے صرف ریئیکشن ہے, اور ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں اور بے بسی صاف نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ابھی کام ہوا ہے نا ناکہ بندی, یہ بھی بے بسی کا جو ہے نا ایک وہ ہے. ہاں یہ آپ کے سوال کا جواب کہ ابھی کیا ابھی ان کی نئی چال, نئی سازش, جو بھی نیا پلان کہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے سمندری ناکہ بندی کر دی ہے کہ اب ہم ایران کا بھی کوئی ایران کی طرف سے آیا ہوا کوئی بھی جو ہے جہاز جو ہے نا بحری جہاز یا تیل کا جہاز یا کوئی بھی جہاز ہم نہیں گزرنے دیں گے. یہ سچویشن ہے, یہ سچویشن ابھی آپ کے سامنے موجود ہے. اب تھوڑا سا اس کا بھی انالیسس کر لیں کہ کیا اس معاملے میں بھی ابھی تک کیا ایران کو ابھی اس میں ناکامی جاری ہے یا امریکہ کو جاری ہے. میرا خیال اس کا بھی تھوڑا سا انالیسس ہو جائے گا. یہاں پہ میں ایک نقطہ جو بیان کرنا چاہوں گا نا, وہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ پہلے مرحلے میں اس نے پوری دنیا جو اپنے افراد تھے جو اس کے اپنے پارٹنرز تھے ان کو دعوت دی کہ آؤ اس ناکہ بندی میں آپ جو ہے نا شامل ہو. تو وہاں میں بڑی واضح نظر آئی چیزیں کہ اس میں یو کے, آسٹریلیا, فرانس, یہ سارے انہوں نے منع کر دیا بھائی ہم اس میں. ابھی اسپین کا جو
وزیر اعظم ہے اس نے کہا بھی ہے کہ اگر نیٹو میں جو ہے اس کی ووٹنگ ہوگی تو میں ویٹو کر دوں گا. بالکل بالکل. یعنی نیٹو نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, انگلینڈ نہیں آئے گا, انگلینڈ نہیں آئے گا, برطانیہ نے کہہ دیا ہم نہیں آئیں گے, فرانس نے کہہ دیا ہم نہیں آئیں گے, بلکہ فرانس تو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود معاہدے جو ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے کہ کس طرح ہماری کشتیاں جو ہے وہ بالکل نکل سکے. اسپین بھی یہی کہہ رہا ہے, پرتگال بھی یہی کہہ رہا ہے, سارے یہی کہہ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں بھی وہ تنہا ہو گیا, کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اب میں بالفرض میں دوسرے نقطے کو بھی دیکھتے ہیں, اگر بالفرض اس نے یہ کر بھی لیا, اگر ناکہ بندی کر بھی لی اور جہازوں کو روک بھی دیا, تب بھی اس کا نتیجہ ذرا تحلیل کرتے ہیں نا, کیا ایران کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے یا خود امریکہ کے لیے؟ لیکن ایران نے تو ثابت کر دیا. ابھی آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ اس جو 40 روزہ جنگ کے اندر بھی جو ہے نا, نہ یہاں کی قیمتیں بڑھی, نہ یہاں دکان میں کوئی مال کم ہوا, نہ یہاں تیل کی قیمت, پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھی, یہاں تیل کی قیمتیں بڑھی, انہوں نے تو چوتھے یا پانچویں دن اپنی سی این جی فری کر دی تھی, یعنی کوئی چیز نہیں بڑھی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران تو کئی مہینوں تک اپنے آپ کو آرام سے سنبھال سکتا ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر جو میرا جو نظر آتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا, یہ خود اپنے دشمنوں میں اضافہ کرے گا امریکہ. اچھا, یہاں میرا ایک سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز بند کرنے کے بعد جو ہے امریکہ اپنے دشمنوں میں اضافہ کرے گا, تو ایران نے بھی جنگ کے سٹارٹ میں یہی کام کیا تھا, آیا اس کے دشمنوں میں کیوں اضافہ نہیں ہوا تھا؟ بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. بالکل دیکھیے, پہلی بات تو یہ تھوڑا سا نا اس کو مطلب جملے کو ٹھیک ہے, ایران نے مکمل آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ سمارٹ کنٹرول تھا, انہوں نے اس کا لفظ بھی استعمال کیا, سمارٹ کنٹرول ہے. ابنائے ہرمز بند نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, جس کو ایران چاہے گا صرف وہ گزر سکے گا, وہ گزر سکے, کھلا ہوا ہے لیکن گزرے گا وہی کہ جس کو ایران چاہے گا. یعنی کنٹرول کیا, ان کی بات کو بڑھاتا ہوں. اس نے 3 لیئرز بنا لی تھی. پہلا وہ تھا جو اس کے اپنے دوست تھے ایران کے, اور جنہوں نے اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں تھا, ان کے ساتھ تھے, ان کو تو ویسے ہی فری میں گزارنے دیا. دوسری لیئر وہ جو نیوٹرل لوگ تھے, جو اس طرح تھے, ان کے ساتھ انہوں نے ٹول ٹیکس لے کے گزارنے دیا. بند صرف کس کے لیے تھی؟ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اور اس کے الائز کے لیے بند صرف یہ تھی. تو اسی وجہ سے دیکھیں, یہ جو آپ نے سوال بہت پیارا کیا تھا, اسی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ کوئی دشمنی, کوئی کسی نے اضافہ نہیں کیا امریکہ اور اس کے الائز کے ساتھ, تو پہلے بلکہ الٹا ہونے لگا. میں بتاؤں, اس کے دشمن والی جو ایران کے دشمن یا اس کے امریکہ اسرائیل کے ممالک کے ساتھ شامل تھے نا, انہوں نے آہستہ آہستہ ٹول ٹیکس دے کے نکلنا شروع کر دیا, یعنی الٹا وہ اس طرف آنے شروع ہو گئے. جیسے اٹلی نے جنگ میں یہی اقدام کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ ہماری کشتیاں وہاں سے گزر سکیں. بالکل جنگ کے دوران انہوں نے بیان دیا. ایسے ہی ہے, کیونکہ حتیٰ یہ ٹول ٹیکس جو ہے نا حتیٰ 1% بھی نہیں بنتا. دیکھیے, ایک کشتی جس کے اوپر جو ہے وہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ بیرل جا رہے ہوتے ہیں, اس نے اس کے لیے پہلے ہی 20 لاکھ بیرل کے لیے اس نے اب $100 کا جب تیل ہے, تو اس نے پر بیرل جو ہے, تو اب اس نے کیا کرنا ہے, اس 2 ملین پہ اس نے کیا کرنا ہے, 200 ملین اس نے ڈالرز دینے. ٹھیک ہے, اب اس کو جو ہے وہ کیا دینا پڑے گا, یہاں پر 202 ملین دینے پڑیں گے, یعنی 1% جو ہے وہ اضافہ ہوگا. ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, نہ قیمت پہ اتنا زیادہ وہ, لیکن اگر نہ گزرنے دیا جائے اس کا پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, اور امریکہ نے اس کو مزید بند کر کے, یعنی جو تھوڑی بہت ہی گزر رہی ہیں, ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو تھوڑی بہت ہی جو گزر رہی ہیں ہم ان کو بھی نہیں گزرنے دیں گے. تو آپ خود حساب لگا لیجیے کہ تیل کی قیمت کہاں جائے گی. ایران نے جو اپنے 10 نکات پیش کیے تھے مذاکرات میں, اس میں بھی یہ تھا کہ میں کنٹرول چاہتا ہوں, اسمارٹ کنٹرول چاہتا ہوں اپنے ہرمز پر, اور دن کی 15 کشتیاں جو ہیں میں گزرنے دوں گا. تو امریکہ جو ہے مکمل طور پہ بند کر رہا ہے اس کو, حتیٰ وہ 15 کشتیاں بھی جو دن کی گزر رہی ہیں, ایران جو گزار رہا ہے ان کو بھی مکمل طور پہ بند کرے. اور دوسرا, ایران دیکھیں نا, یہ جو آبی گزرگاہیں ہوتی ہیں نا, یہ جن ممالک کے بارڈرز میں آتی ہیں ان کو حق حاصل ہوتا ہے. دیکھیے, یہ جو ابنائے ہرمز ہے, ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کل 40 کلومیٹر کی اس کی جو ہے وہ چوڑائی ہے. 40 کلومیٹر کی چوڑائی کا کیا مطلب ہے, دیکھیے 12 میل تک سمندری حدود جو ہوتی ہیں, وہ جس ملک کے ساتھ سمندر لگتا ہے نا, وہ اس کی ہوتی ہے 12 میل تک. اس کے بعد انٹرنیشنل واٹر, یہ 12 میل اور 12 میل جو ہے یہ 24 میل بنتے ہیں. یہ 24 میل 40 کلومیٹر سے زیادہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 40 کلومیٹر سے زیادہ بنتے ہیں. بس یہ جو جگہ ہے نا, یہ عمان کی اور ایران کی مشترکہ وہ ہے. تو یہ انٹرنیشنل واٹرز نہیں ہے, یہ ایرانین اور عمانین واٹرز ہیں. لہٰذا یہاں پہ اگر کوئی, اور اس پہ جو اس طرح کی گزرگاہیں ہیں, مثلا سوئس کنال, ٹھیک ہے,
اسی طرح امریکہ میں مختلف جگہ پاناما آسٹریلیا کنال جو میں ہے، پاناما کنال ہے جیسے، جی جی ان کے اوپر پہلے سے اس طرح کی چیزوں پر ٹیکسز ہوتے ہیں، جی جی، ٹولز ہوتے ہیں، ٹھیک وہ ہے، تو کینالز ہیں نا، وہ کینالز ہیں، اور کیونکہ وہ artificial canals ہیں۔ ان کے پانیوں سے آپ گزر جی رہے ہیں جی نا، بالکل، اس لیے آپ کو وہ دینا پڑے گا۔ جی۔ اب امریکہ آگے کہے کہ میں اس کی ناکہ بندی کر رہا ہوں، یہ در حقیقت یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ وہ بحری قزاقی ہے، یعنی کہ جی جی، اس کو یعنی امریکہ جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کی ناکہ بندی کروں گا جو کہ کسی اور ملک کی حدود میں ہے، ہاں حدود میں یہ تو پھر اس کی حدود میں مداخلت کرنے کے جی مترادف بالکل ہے نا۔ اچھا اس میں ایک اپنا اقتصادی ہدف بھی لے کے آیا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ متبادل بھی لے کے آیا کہ یہاں کا جو ہے نا تیل نہ بکے، میرا تیل جو ہے نا بک جائے، اور میں اپنے وہاں سے تیل اٹھا کے لاؤں اور اس طرف لے آؤں، یہ ایک اس میں اقتصادی ہدف بھی ہے۔ لیکن جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا، اس میں ایک نقطہ جو ہے نا اور اضافہ کریں، وہ بڑا اہم نقطہ ہے اقتصادی معاملے میں، جو آبنائے ہرمز کی جو کلید ہے کہ چابی ہے، وہ کیا تھا کہ جو اس نے پیسے لینے کی بات کی تھی نا، وہ جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں ڈالر میں نہیں لوں گا، میں کس میں لوں گا، یوان میں لوں گا یا ریال میں لوں گا، اس میں لوں گا۔ یہ اصل کیا ہے، یہ پیٹرو ڈالر تو گیا، پیٹرو ڈالر کو ختم کرنے کی اقتصادی جو ہیجمنی ان کی قائم ہے نا، پیٹرو ڈالر کی وجہ سے، وہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے، باقی تو ببل بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، باقی تو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں تھا، تو اس طرف بھی انہوں نے قدم اٹھا دیا اور لوگوں نے پے بھی کیا ہی ہے، ڈالر میں پے نہیں کیا، انہوں نے یا یوان میں کیا یا یوان میں یا کرپٹو کرنسی میں یا ایرانی کرنسی میں کیا، تو یہ اگلا ہوگا۔ تو اب جو آخری مذاکرہ بعد ایک اور بڑی اہم پوائنٹ ہوا ہے جو یقیناً آپ دوستوں نے بھی اس میں محسوس ہوگا، ویسے اس کی فرسٹریشن آپ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں بیان دے رہا، اپنے لائز کے بارے میں کوئی بیان دے رہا، لیکن آج کل جو اس نے جو ایک مذہبی جو بہت زیادہ اس نے کام کیا نا ابھی ریسنٹلی، جو پوپ کی اس نے بے احترامی کی ہے نا، وہ نقطہ بہت خطرناک ہے، یہ واقعی فرسٹریشن کو دکھا رہا ہے۔ عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے مخالف ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ خود پوپ بھی ظاہر ہے ان کی نظر میں وہ بہت قابل احترام شخصیت ہے، مذہبی سپریم لیڈر ہے ان کا عیسائیت میں تو واقعی، اور ہم اس میں ان عیسائیت بیچارے ان دوستوں کے ساتھ ہیں، ان بھائیوں کے ساتھ ہے، اس دلداری میں ہمیں بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور وہ بھی ایسا گھٹیا انسان جو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، وہ کیسے آ کے جو ہے نا پھر اس پہ جو ہمارے مقدسات کی توہین ہوئی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو اس نے جو وہ اے آئی جنریٹڈ اپنے آپ کو بتانے کے آیا، یہ ہمارے لگائی ہے اس نے، یہ تو بے احترامی ہے، یہ بہت بڑی بے احترامی ہے، کرسچن ورلڈ کو بھی آپ نے ان کا بھی توہین کی ہے، اور پوری مسلم ورلڈ کے جو مقدسات میں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے جو اولو العزم نبی ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے وہ، تو یہ اس کی بھی جو ہے وہ بے احترامی ہے۔ لہٰذا دیکھیے یہ جو فرسٹریشن ہے نا، یہ اور اس طرح کی حرکتیں کرنا، وہ جو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اگر اس مولا کی دعا کی طرف بھی آ جائیں اور اسی پہ اس چیز کو ختم کریں کہ الحمدللہ الذی جعل اعدانا من الحمقاء، کہ حمد ہو اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو احمقوں میں سے قرار دیا ہے۔ اس وقت ٹرمپ اور نیتن یاہو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور حماقت کے اوپر حماقت کی جی ایسے ہی ہے۔ تو اب نتیجہ جو آپ نے پہلا سوال اٹھایا تھا، اب میں اس کا نتیجہ دے دیتا ہوں، جو آپ نے مین سوال اٹھایا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ہیجمنی کا خاتمہ، جس کو میرے حساب سے جب میں نے شروع کہاں سے کیا، میں نے اس کو اٹھایا طوفان الاقصی سے آبنائے ہرمز تک۔ اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو یہی بنے گا کہ طوفان الاقصی سے آبنائے ہرمز کے سفر میں کیا ہوا، اس میں نتیجہ ایک ہی نکلا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ہیجمنی اور اس کا جو بھرم تھا پوری دنیا میں وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، خود انقلاب اسلامی ایران جو ہے نا وہ چوتھی بڑی پاور بن کر دنیا پہ ابھرا بھی ہے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ایک وہ ہے کہ اگر یہ اکیلا ایران پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو کے چوتھی پاور بن سکتا ہے، تو ہم سارے مسلمان اگر مل جائیں تو ہم دنیا کی پہلی پاور ہیں۔ اب اگلا کام ہمارا بالکل بہت اہم نقطہ ہے، یہ ہمارا پیغام ہے تمام افراد کے لیے اس وقت نا کہ اب جو ہے نا ہمیں امریکہ اسرائیل ان پہ نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، اب ہم نے آپس میں اتحاد کی فضا قائم کرنی ہے مسلم ممالک وغیرہ نے، اور ہم نے اپنا جو ہے نا ایک نیا بلاک بنانا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بات ہوئی اور ہمارے معزز مہمانوں نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ وہ طوفان اقصی سے جو امریکہ اور اسرائیل کے زوال کا سفر شروع ہوا، وہ پہنچتے پہنچتے یہاں پر پہنچ گیا کہ اب آپ کو امریکہ اتنا بے بس نظر آ رہا ہے، دنیا کی سپر پاور کہلانے والا جو ہے، اور جو میں کہتا ہوں کہ نہ وہ سپر رہا ہے نہ پاور رہا ہے، وہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ابنائے ہرمز کو بھی کھلوا نہیں سک رہا، بلکہ الٹا اس کو بند کر رہا ہے۔
اور جو آخر میں بات ہوئی کہ اس وقت اگر ایران اکیلے لڑ کے اس سارے عالم کفر کے مقابلے میں، ساری دنیا کے مقابلے میں تن تنہا کھڑے ہو کے اس وقت چوتھی سپر پاور بن سکتا ہے، چوتھی عالمی طاقت بن سکتا ہے، تو اگر 57 اسلامی ممالک آپس میں مل جائیں، ایک ہو جائیں، تو انشاءاللہ پوری دنیا میں کلمہ توحید کا بول بالا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کلمت اللہ ہی العلیٰ، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں کلمہ توحید اس کا راج ہوگا، اور انشاءاللہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے ذریعے سے وہ تمام اہداف کے جو تمام انبیاء کے اہداف تھے اس کا یہ پیش خیمہ انشاءاللہ بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔